ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے جن کو براہ راست بھیجا ان کا نام ہے انبیاء علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا، لیکن انبیاء اور نبی کہتے کسے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کو نبی کا مفہوم سمجھ آئے، اپنا عقیدہ درست ہوتا ہے اور غلط اور فاسد قسم کے عقائد سے نجات ملتی ہے، اہل حق کے ساتھ تعلق بنتا ہے اور اہل باطل سے انسان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ تب ہے کہ انسان سمجھے، اور جب نبی کا معنی اور نبی کا مفہوم نہ سمجھے تو پھر انسان بہت ساری غلط فہمیاں مبتلا ہوتا ہے، بہت سارے شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں بہت سارے اختلافی بحثیں وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اصل مدعا اصل مقصود کو سمجھا نہیں، وگرنہ الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ مختصر وقت میں مختصر بات سمجھیں۔ نبی کے مفہوم میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع۔ یہ نبی کے اوصاف ہیں۔ اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سا بندہ کس کس کو کس کس وقت میں دھوکہ دیتا ہے، اور آپ خود محسوس فرمائیں گے کہ دھوکے سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا ہے کہ لوگ نقلی مال کو اصلی مال کے ٹائٹل لگا کر بیچتے ہیں۔ ٹائٹل اصلی ہوتا ہے اور اندر مال نقلی ہوتا ہے۔ لوگ اس ٹائٹل کو دیکھ کر غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نام اہل قرآن ہوگا، در حقیقت منکر قرآن ہوگا۔ نام اہل حدیث ہوگا، در حقیقت منکر حدیث ہوگا۔ نام اہل سنت ہوگا، در حقیقت اہل بدعت ہوگا۔ نام قدریہ ہوگا، در حقیقت منکر تبدیل ہوگا۔ نام جماعت المسلمین ہوگا اور کام جماعت المکفرین ہوگا۔ لوگ نام سے سمجھتے ہیں کہ مسلمان بنا رہے ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں بنا رہے ہوتے بلکہ مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہوتے ہیں۔ کافر کو مسلمان بنانا یہ مشکل ہے، اور مسلمان کو کافر کہنا بہت آسان ہے۔ اس لیے لوگ آسان کام کرتے ہیں، اس میں شہرت بھی مل جاتی ہے، واہ واہ بھی ہوتی ہے، اچھا بھی لوگ سمجھتے ہیں، کیس بھی نہیں ہوتا، پرچہ بھی نہیں ہوتا،
نہیں ہوتا. اس لیے ایسے عنوانات پہ کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے اسلام کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ دونوں کو فساد سے محفوظ رکھے. تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے نبی کسے کہتے ہیں، پھر الجھن نہیں ہوتی. تو میں نے عرض کیا نبی کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے 4 باتوں کا سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کہ نبی کے مفہوم میں 4 باتیں آتی ہیں. نمبر 1 نبی انسان ہوتا ہے. نمبر 2 مبعوث من اللہ ہوتا ہے. نمبر 3 معصوم عن الخطا ہوتا ہے. نمبر 4 مفروض الاتباع ہوتا ہے. ان 4 کا معنی کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. نبی انسان ہے. انسان کا معنی کیا ہے؟ معنی سمجھائیں گے تو پھر سمجھ آئے گا انسان کیا ہے. کیونکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے انسان کیا ہے تو آپ انسان کا معنی نہیں کر سکتے. آپ انسان کی مثالیں دیں گے. معنی کرنا مشکل ہوتا ہے، مثالیں دینی آسان ہوتی ہے. کوئی پوچھے نا انسان کسے کہتے ہیں، آپ نے کہا جیسے یہ جیسے یہ جیسے یہ جیسے جیسے تو کریں گے، لیکن انسان کا معنی کیا ہے یہ ذرا مشکل ہے. ممکن ہے کہ علماء یا طلباء فرمائیں کہ مشکل تو نہیں ہے. انسان کا معنی تو بہت آسان ہے. انسان کہتے ہیں حیوان ناطق کو، ناطق کہتے ہیں مطلق کلیات کو. معنی تو بہت آسان ہے لیکن یہ معنی نہیں ہے شریعت کے. یہ معنی منطق کے ہاں ہے. نبوت یہ منطقی مسئلہ نہیں ہے، نبوت یہ شرعی مسئلہ ہے. اس لیے جب ہم کہیں گے انسان نبی انسان ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ شریعت انسان کسے کہتی ہے. انسان کے مفہوم میں 2 باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جن دنوں میں قادیانیت کے خلاف ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، ان دنوں میں حکومت پاکستان نے ایک انکوائری پورا بینچ بنایا تھا. انکوائری کمیٹی. اس کیس کی انکوائری کمیٹی کا جسٹس منیر اس کا سربراہ بنایا تھا. تو وہ لوگ جو ختم نبوت پہ بڑھ چڑھ کے کام کرتے ان میں سے بہت سارے حضرات کو جسٹس منیر صاحب نے بلا کے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، معنی بتاؤ. اس کے بعد کہنا کہ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا اسے کام نہیں ہے، پہلے معنی بتاؤ. 1 کو 2 کو 3 کو 4 بندے بلائے. اب عام آتے تو وہ صحیح معنی نہیں کر سکتے کہ اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا بیان کریں. جو مفہوم بیان کریں گے اس کو پر اعتراض ہو جائے گا، جو معنی بیان کریں اس پر اشکال آ جائے گا. اس طرح بات چلتی ہے. جامعہ شرعیہ لاہور کے شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست دی کہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں. ان کو ڈسٹربیوشن نے بلا لیا. تو حضرت مولانا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو ختم نبوت پر جان دیتے ہیں کہ معنی کیا ہے. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جس کا معنی بندہ نہیں کر سکتا. تو یہ تو الجھن کی بات نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک لفظ، آپ اس کا معنی مجھے بتا دیں. تو انہوں نے پوچھا جی آپ پوچھیں. تو انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ آپ گلاس کسے کہتے ہیں، گلاس کا مجھے معنی بتائیں. تو انہوں نے کہا جی گلاس کسے کہتے ہیں، برتن ہے جس کے اندر پانی پیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا وہ تو پیالہ ہوتا ہے، ہم تو پیالہ کہتے ہیں. نہیں، پیالہ ذرا چوڑا ہوتا ہے، گلاس چوڑا نہیں ہوتا. پیالے کی نسبت تھوڑا سا تنگ ہوتا ہے اور لمبا سا ہوتا ہے. حضرت میں ہم تو اس کو کپ کہتے ہیں. اس نے کہا جی کپ ذرا چھوٹا ہوتا ہے، گلاس تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. اور میں اس کو تو ہم مگا کہتے ہیں. اس نے کہا جی مگا سے ذرا بڑا ہے، کہ اس کو تو ہم چھوٹا جگ کہتے ہیں. اب جو وہ مانا کرے اس پر اعتراض ہو جائے. تو فرمایا جسٹس ہو کر آپ گلاس کی تعریف نہیں کر سکتے تو اگر حضور کا دیوانہ ہو کر ختم نبوت کی تعریف نہ کر سکے تو الجھن کی بات کیا ہے. یہ آپ ہم سے پوچھیں جن کا کام ہے، آپ ان سے پوچھتے جن کا کام ہی نہیں ہے. تو بس اوقات الفاظ کی تعریف کرنی ذرا مشکل ہوتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہم سب آدم سے لے کے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک
سوا لاکھ کم و بیش انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن اگر ہم سے کوئی بندہ پوچھے کہ نبی کی تعریف کیا ہے تو لوگ کہیں گے جس کو اللہ نبوت دے۔ اچھا پھر نبوت کی تعریف کیا ہے؟ جس پر وحی آئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ قرآن کے ایسے الفاظ بتا دیں گے کہ جس سے معلوم ہوگا اوحیٰ ربک الی النحل، یہ شاید کہ مکھی کے لیے وحی آئی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں وحی آئی ہے، تو کیا اس کو بھی آپ نے بھی مانا؟ آپ نے کہنا نہیں، پھر کیا کریں گے؟ پھر بس جائیں گے۔ تو میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ بس اوقات اصل لفظ کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ الجھن نہ سمجھنے کی وجہ سے اشکالات بہت پیدا ہوتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، دوائیاں بچتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، علمی گفتگو شروع ہوتی ہیں، کبھی یزید پر بحث ہے، کبھی حسین پر بحث ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بہت ساری بحثیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صرف جہالت سے ہے، علم سے نہیں ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، اگر علم ہو تو بحثیں بڑے آرام سے ختم ہو سکتی ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم من الخطا ہو، اور نمبر 4 مفروض الاتباع۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نمبر 1 انسان۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 محسوس ہو، اور نمبر 2 ذو عقل ہو، اسے انسان کہتے ہیں۔ اب آپ دنیا میں جتنی بھی چیزیں دیکھیں گے یا محسوس ہوں گی، ذو عقل نہیں ہوں گی، ذو عقل ہوں گی، محسوس نہیں ہوں گی۔ واحد انسان ایسا ہے جو محسوس بھی ہے، ذو عقل بھی ہے۔ فرشتے ذو عقل ہیں، محسوس نہیں۔ آپ کسی فرشتے کو ہاتھ لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے، آپ کے کندھے پر کرام الکاتبین ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جنات ذو عقل ہے، ہاتھ لگانا چاہیں تو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح یہ حیوانات، اشجار، احجار، درخت، پتھر، یہ محسوس ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ ذو عقل نہیں ہے، اس لیے ان کو بھی انسان نہیں کہہ سکتے۔ انسان اسے کہیں گے ذو عقل بھی ہو، محسوس بھی ہو۔ یہ تنہا بشر کی صفت ہے، بشر کے علاوہ کسی اور پر یہ صفت صادق نہیں آتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی انسان ہوتا ہے۔ پھر انسان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک انسان کامل ہے، ایک انسان ناقص ہے۔ کامل انسان کون ہے؟ مرد۔ ناقص انسان کون ہے؟ عورت۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، لیکن ایک انسان ہے کامل اور ایک انسان ہے ناقص۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ عورت ناقص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا دین بھی ناقص، عورت کی عقل بھی ناقص۔ عقل اس لیے ناقص کہ عدالت میں اگر کیس آ جائے تو 2 مرد گواہ چاہیے، لیکن اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں چاہیے۔ اس کی وجہ قرآن کریم نے یہ بتائی ہے، اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے، تو 2 عورتوں کا 1 مرد کے قائم مقام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عورت عقل کی اعتبار سے مرد کی نسبت ناقص اور کمزور ہے۔ عورت کا دین ناقص کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے کے پورے دن مرد نماز پڑھتا ہے، ہر عورت پہ ہر مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ہر عورت پر رمضان کے مہینے میں کچھ دن آتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، جبکہ مرد پورے ماہ کے روزے بھی رکھتا ہے اور 12 ماہ مکمل نماز بھی پڑھتا ہے، فرض ہے اس پر۔ تو عورت کی دین بھی ناقص، عورت کی عقل بھی ناقص۔ اللہ مرد اسے بناتے ہیں، نبی اسے بناتے ہیں جو انسان بھی ہو اور کامل بھی ہو۔ اللہ نے نبوت جب بھی دی ہے مرد کو دی ہے، عورت کو خدا نے کبھی بھی نبوت عطا نہیں فرمائی، اس لیے کہ نبی ہونے کے لیے انسان بھی چاہیے اور انسان کامل بھی چاہیے۔ حیوانات اور جنات، ملائک یہ انسان نہیں ہے۔ عورت انسان ہے لیکن انسان کامل نہیں ہے۔
اور انسان ناقص ہے. اور اس پر ایک عجیب بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوجود اس کے کہ عورت ناقصات العقل ہے لیکن یہ مردوں کی عقل بھی اڑا دیتی ہے تو عقل کی کمزور، لیکن جب سامنے آتی ہے تو پھر مردوں کی عقلیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں. اللہ ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو نمبر 1 نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان ہو. نمبر 2 نبی کے لیے ضروری ہے مبعوث من اللہ ہو. مبعوث من اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ سلیکشن سے بنا ہو، الیکشن سے نہ بنا ہو. الیکشن میں ایک فرد کو عوام چنتی ہے اور سلیکشن میں فرد کو اللہ خود چنتے ہیں. نبی الیکشن سے نہیں بنتا، نبی سلیکشن سے بنتا ہے. کیا معنی؟ نبی اعمال سے نہیں بنتا، نبی انتخاب خداوندی سے بنتا ہے. عبادات کی بنیاد پہ نبی نہیں بنتا. اس کو یوں سمجھ لیں، نبوت یہ کسبی چیز نہیں، نبوت یہ وہبی چیز ہے. یہ محنت سے نہیں ملتی، اللہ کی عطا سے ملتی ہے. تو اس لیے ایسا شخص کہ جسے انگلینڈ یا بلکہ برطانیہ کا تاج اس کو نبی بنائے، ہم اسے نبی نہیں مانتے. نبی وہی ہوتا ہے کہ جسے خود اللہ منتخب فرمائے. تو نبی کے لیے ضروری ہے انسان بھی ہو. نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، یعنی اللہ کی طرف سے اس کی نبوت کا اعلان ہو. آپ کہیں گے اس پہ دلیل کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے نبوت کا اعلان ہو؟ نبی جب اعلان نبوت کرتا ہے تو پھر وہ دلیل نبوت کے ساتھ آتا ہے. نبی جب اعلان نبوت کرتا ہے تو دلیل نبوت کے ساتھ آتا ہے. وہ دلیل نبوت یہ بات بتاتی ہے کہ یہ وہبی نبی ہے، یہ کسبی نہیں ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، بلکہ سچ مچ اللہ کی طرف سے ہے. دلیل نبوت کا نام ہے معجزہ. جب کوئی نبی اعلان نبوت کرتا ہے تو قوم اس سے معجزے مانگتی ہے. وہ تحدی اور چیلنج میں بات کہتا ہے. اس معجزے کے ذریعے وہ ثابت کرتا ہے کہ میری نبوت اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ اپنے نبی کو دلیل نبوت کے طور پہ وہ چیز عطا فرماتے ہیں کہ جس چیز کا اس وقت عوام میں چرچا ہو، عوام میں شہرت ہو، اللہ اسی قسم کا معجزہ اپنے پیغمبر کو دیتے ہیں. گزشتہ انبیاء جتنے دیکھیں، جس نبی کو خدا نے جو معجزہ دیا، اس دور میں جس چیز کی عوام میں شہرت تھی، بڑا ہونے کی دلیل ہوتی تھی، اللہ وہی چیز نبی کو ایسی دیتے کہ باقی دنیا اس سے عاجز آ جاتی. موسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھ لو، سلمان علیہ السلام کے دور کو دیکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھو. میں سارے معجزات گنواتا نہیں ہوں. اگر طب کی شہرت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ان کو معجزہ کون سا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر مادرزاد اندھے کی آنکھ میں ہاتھ پھیرے بینائی لوٹ آئے. طبیب ایک آدمی کا علاج کر کے آنکھ درست تو کر سکتے ہیں لیکن پیدائشی نابینے کو بینا نہیں کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. یہ دلیل ایسی حکیم بھی مانتے تھے یہ حکمت اور طب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہے. حکیم بیمار آدمی کو علاج کر کے تندرست تو کر لیں لیکن مرے کو زندہ کر لیں، ایس کا طب میں کوئی علاج موت کا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام مردے کو قم بإذن اللہ کہتے. اور 4 واقعات ایسے پیش آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قم بإذن اللہ فرمایا تو مردہ زندہ ہو کے قبر سے باہر آتا ہے. تو یہ نبی کا معجزہ ہے. ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چرچا تھا بلاغت، فصاحت، اس کا اس دور میں چرچا تھا عربیت کا، چرچا تھا کلام کا کہ لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا فصیح ہے، وہ 100 شعر پڑھتا ہے، فلاں بندہ بڑا بلیغ ہے، 1000 شعر پڑھ لیتا ہے، فلاں بندے کی زبان میں بڑی بلاغت ہے. اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ میں قرآن کریم دیا اور پھر چیلنج کیا کہ دیکھو عربی تمہارے پاس بھی ہے، کلام تم بھی پڑھتے ہو، معلوقے تمہارے پاس بھی ہیں، قصیدے تم بھی پڑھتے ہو اور یہ کلام میرا بھی ہے. بظاہر کتنا سادہ سا ہے لیکن میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اس قرآن جیسا قرآن لاؤ، تم نہیں لا سکے. پھر چیلنج کرتا ہوں 10 سورتیں لاؤ، تم نہیں لا سکے. پھر میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم ایک سورت لاؤ، تم وہ بھی نہیں لا سکتے. یہ قرآن کریم کا چیلنج، یہ نبی کے معجزے، یہ دلیل نبوت تھے. میں بتا یہ رہا تھا نبی وہ جو انسان ہو، نمبر 2 اللہ کی طرف سے ہو.
اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آج خدا نخواستہ کو بندہ کہہ دے میں نبی ہوں تو ہم کیسے مانیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ ہمارے پاس اتنے دلائل موجود ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبی آنے کے قائل نہیں ہیں، نبی کے پیدا ہونے کے قائل نہیں ہیں، اس لیے ہم کسی شخص سے معجزہ نہیں مانگتے۔ اگر تم نے دعوی نبوت کیا ہے تو دلیل دو، معجزہ دو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نبر اللہ مرقدہ نے فتویٰ دیا، اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا آدمی اس سے دلیل مانگے، اگر تم نبی ہو تو معجزہ پیش کرو، یہ دلیل مانگنے سے کافر ہو جائے گا، اس کو نبی ماننا دور کی بات ہے۔ مدعی نبوت سے دلیل نبوت معجزہ مانگنا، اسی سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ دلیل مانگنے والا گویا یہ ذہن رکھتا ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، تو کسی یہ ذہن رکھنا حضور کے بعد آ سکتا ہے، یہ ذہن رکھنا ہی دلیل کفر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم کسی سے دلیل بھی نہ مانگو۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آ جائے کہ مدعی نبوت سے دلیل نبوت نہیں مانگنی چاہیے، مرزا غلام احمد قادیانی سے اور آج مرزائی سے مناظرے ہوتے ہیں، دلیل تو مانگتے ہیں۔ اگر دلیل نبوت مانگنے سے بندہ کافر ہوتا ہے تو ہمارے مولوی دلیل کیوں مانگتے ہیں؟ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھنا۔ میں نے آپ سے کہا دلیل نبوت سے مراد ہے معجزہ۔ کسی نبی کو یہ کہنا اگر تم نبی ہو تو مجھے دلیل پیش کرو، کیا مانا؟ نبی ہو تو معجزہ پیش کرو، یہ کفر ہے۔ اور یہ جو ہمارے علماء بات کرتے ہیں یہ دلیل نہیں مانگتے، لیکن مدعی نبوت جو اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کسی آیت کو پیش کرتا ہے اس کی دلیل کو توڑتے ہیں کہ تو نے غلط دلیل پیش کی ہے۔ دلیل مانگنا اور ہے اور غلط دلیل کو توڑ دینا اور ہے۔ ہم اس سے دلائل مانگتے نہیں ہیں، جو ہمارے بن مانگے دلیل پیش کرتا ہے اس دلیل کو توڑ کے ثابت کرتے ہیں اس نے جھوٹ بولا ہے اور یہ قرآن کی آیت اس کا ساتھ نہیں دیتی، یہ حدیث پیغمبر اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ تو دو باتوں میں فرق سمجھو، دلیل مانگنا اور ہے اور بغیر مانگے کوئی دلیل دے اس کی دلیل کو توڑ دے، یہ بالکل الگ بات ہے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا، نمبر ایک نبی وہ جو انسان ہو، نمبر دو نبی وہ ہے جو مبعوث من اللہ ہو، یعنی اللہ کی طرف سے ہو، دلیل نبوت کے ساتھ وہ نبوت کی بات کرے۔ اور نبی ہونے کے لیے تیسری بات جو ضروری ہے معصوم عن الخطا ہو۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نبی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، میں کہتا ہوں نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ بچنا اور ہے، بچانا اور ہے۔ نبی معصوم عن الخطا ہے۔ معصوم کا معنی کہ جس کو اللہ بچائے، ذہن میں رکھ لیں، جس کو اللہ بچائے۔ قرآن کریم میں ہے لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، آج کوئی نہیں خدا کے عذاب سے بچ سکتا مگر جس کو اللہ بچا لے۔ ایک ہے بچنے والا وہ عاصم ہے، ایک ہے جس کو بچایا جائے وہ معصوم ہے۔ ہم نبی کی شان میں یہ نہیں کہتے نبی وہ صاحب ہوتا ہے جو عاصم من الذنب ہو، ہم کہتے نہیں نبی وہ ہے جو معصوم من الذنب ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے نبی وہ جو عاصم من الخطا ہو، ہم کہتے ہیں جو معصوم من الخطا ہو۔ ایک ہے گناہ سے بچنا اور ایک ہے گناہ سے بچانا۔ نبی کے ذمے صرف بچنا نہیں ہے، بچانا خدا نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اگر بچنا نبی کے ذمے ہوتا تو شاید گناہ ہو جاتا، لیکن خدا نے بچنا نہیں بچانا اپنے ذمے لیا ہے۔ اور بچانا اپنے ذمے کیوں لیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا بلکہ اللہ نبی سے اعلان نبوت کراتا ہے۔ تو جو اللہ اپنے نبی سے اعلان نبوت کراتا ہے وہ اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جو اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے وہ اللہ اپنے نبی کو تمام قسم کے گناہوں سے بچاتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، ہمارا نظریہ کہ نبی کو اللہ گناہ سے بچاتا ہے۔ اور اگر نبی گناہ کر لے تو الزام نبی پہ نہ لگے، الزام خدا پہ لگے۔ اعتراض پیغمبر پہ نہیں، لوگ اعتراض خدا پہ کریں گے کہ آپ نے نبوت کے لیے کیسے بندے کا انتخاب کیا ہے جو گناہ کرتا ہے، کیسے بندے کا انتخاب کیا ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ اس لیے نبی صرف گناہ سے بچتا نہیں
بلکہ اللہ نبی کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 تھوڑے تھوڑے عربی لفظ یاد کر لیے ہو۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو۔ معصوم عن الخطا پہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے نبی گناہ سے بچتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نبی کو گناہوں سے اللہ بچاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر نبی ہی گناہ کرے تو الزام نبی پر نہیں ہوگا، الزام خدا پر ہوگا کہ آپ نے نبوت کس کو دی ہے، آپ نے اسوہ کس کو بنایا ہے، آپ نے نمونہ کس کو بنایا جو خود گناہ کرتا ہے، آپ اس کو کیسے بناتے ہیں؟ 2 لفظ ذرا سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے اسوہ، ایک ہوتا ہے معیار۔ اسوہ اور معیار میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ الٹن ذہن میں رکھنا تاکہ دور ہو جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور جب صحابہ کرام کی باری آتی ہے اس وقت ہم لفظ اسوہ استعمال نہیں کرتے، لفظ معیار استعمال کرتے ہیں کہ صحابہ معیار حق ہے۔ پیغمبر کی باری آئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر اسوہ ہے، پیغمبر نمونہ ہے، صحابہ کرام معیار حق ہے۔ معیار اور نمونے میں تھوڑا سا فرق یاد رکھنا۔ جب ہم صحابہ کرام کو معیار حق کہتے ہیں تو صحابی سے گناہ ہوتا ہے، پیغمبر سے نہیں ہوتا۔ نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے، صحابی گناہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق، نبی سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتے، توجہ رکھنا، نبی سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتے۔ صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ نبی سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتے، صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ نبی اسوہ ہے، صحابی معیار ہے۔ معیار ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے نیک اعمال وہ کرنے ہیں جو صحابہ کرام کریں، نیک اعمال وہ کرنے ہیں جو صحابہ کرام کریں، اور ایسے کرنے ہیں جیسے صحابہ کرام کریں، اور گناہوں سے بچنا ہے۔ لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر نبی کو نہیں دیکھنا، گناہ ہو جائے تو پھر صحابی کو دیکھنا ہے، توجہ رکھنا، گناہ ہو جائے تو پھر نبی کو نہیں دیکھنا، گناہ ہو جائے تو پھر صحابی کو دیکھنا ہے۔ کیوں؟ جو گناہ میں نے کیا ہے، کیا یہ گناہ مجھ سے پہلے، نبی تو معصوم ہے، نبی سے تو اللہ گناہ کرائیں گے نہیں، صحابی سے تکویناً گناہ ہوگا امت کی رہنمائی کے لیے، لیکن اگر گناہ میں نے جو کیا یہ گناہ اگر صحابی سے ہوا ہے تو اس گناہ کے بعد صحابی کی کیفیت کیا تھی؟ نیک عمل وہ کرنا ہے جو صحابہ نے کیا، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر دیکھیں جو گناہ میں نے کیا اگر یہ صحابی سے ہوا ہے، اس گناہ کے بعد جو کیفیت صحابی کی تھی وہ کیفیت ہماری ہو، یہ ہے صحابہ معیار حق۔ توجہ رکھنا، نیک عمل یہ حق ہے، اللہ کرے میں بات آپ کو سمجھا لوں، نیک عمل یہ بولو، اور گناہ حق نہیں ہے، توجہ رکھنا، نیک عمل حق ہے اور گناہ، لیکن گناہ سے توبہ کرنا، توبہ تو حق ہے نا۔ صحابہ کے معیار حق ہونے کا معنی کہ آپ نے ان کو حق میں معیار سمجھنا ہے، جو نیک اعمال انہوں نے کیے وہ ہم نے کرنے ہیں۔ گناہ ہونا یہ حق نہیں ہے، لیکن گناہ کے بعد توبہ، اگر گناہ ہو گیا، اب دیکھیں صحابی کی توبہ کیسے ہے، جیسے توبہ ان کی ہے ویسے توبہ ہماری ہونی چاہیے، یہ معنی ہے کہ صحابہ معیار حق۔ یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ابھی لوگ پوچھتے ہیں معیار حق کیسے، وہ تو گناہ نہیں کرتے، کہتے ہوئے معیار حق کیسے ہوئے؟ ہم نے کہا حق میں معیار ہے، گناہ میں معیار نہیں ہے، اور حق میں معیار ہونے کا معنی کہ نیک عمل جیسے انہوں نے کیا، اگر گناہ ہو جائے تو جیسے توبہ انہوں نے کی اس طرح توبہ ہم نے کرنی ہے، جس طرح نیکی حق ہے اسی طرح گناہ کے بعد توبہ بھی حق ہے۔ اور اتنی حق ہے کہ قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہے الا من تاب و آمن
إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ توبہ ایسا حق ہے کہ انسان گناہ سے توبہ کرے، اللہ اس گناہ کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ہے صحابہ کے معیار حق ہونے کا معنی۔ میں سمجھا یہ رہا تھا، نمبر 1 نبی انسان ہے، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہے، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہے۔ معصوم عن الخطا ہونے کا معنی کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر تمہیں کبھی قرآن میں نظر آئے کہ نبی سے گناہ ہوا ہے تو یاد رکھنا گناہ ہوا نہیں، تمہیں گناہ نظر آیا ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، گناہ ہوا نہیں لیکن تمہیں گناہ نظر آیا ہے۔ جب گناہ ہونا اور کوئی عمل گناہ نظر آئے، اہل نظر سے نظر کا علاج کرائیں، وہ گناہ تمہیں نظر، وہ عمل تمہیں گناہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ دیوبند کے پاس اہل علم کی درسگاہ بھی ہے اور دیوبند کے پاس اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ دیوبند کے پاس اہل علم کی درسگاہ بھی ہے اور اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آپ کہیں گے نبی گناہ سے معصوم ہے، قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ میرے پیغمبر اس لیے دی ہے تاکہ آپ کے پچھلے اور اگلے ذنب یعنی گناہ معاف ہو جائیں، گناہ معاف ہو جائیں۔ تو گناہ کیا ہے تبھی تو معاف ہوگا، اگر گناہ کیے ہی نہیں تو معاف کس نے ہونا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ یہ لوگ اعتراض کریں گے کہ جی اگر نبی نے گناہ کیا نہیں تو معاف کیا ہونا ہے؟ اگر معافی ہے تو گناہ ہے تو تبھی اللہ کہہ رہے ہیں نا میں آپ کے گناہ معاف کر دوں۔ اچھا آپ ذرا توجہ سے بات سمجھنا، اگر یہاں ذنب کا معنی گناہ ہو تو آیت کا جوڑ کیا ہوگا؟ آیت جوڑے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح دی ہے، کیوں؟ تک گناہ معاف کرے۔ فتح کا گناہ کی معافی سے کہتا ہے؟ بتاؤ آپ جب ہم فتح دیتے ہیں تو فتح سے گناہ کی معافی کا کیا تعلق ہے؟ فتح ہم نے کیوں دی؟ بھائی فتح ہم نے دی تاکہ آپ اسلام نافذ کر دیں، فتح ہم نے دی آپ دین غالب کر دیں، فتح ہم نے دی آپ مظلوموں کا بدلہ لے لیں۔ یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ فتح کیوں دی؟ گناہ معاف ہو جائے۔ اس کا جوڑ ہی نہیں بنتا۔ اگر یہ ذنب کا معنی گناہ ہو اس کا فتح سے کیا تعلق ہوگا؟ تو میرا سوال سمجھ آیا آپ کو؟ وہ بھی سمجھ آیا کہ نہیں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں ہم نے آپ کو فتح دی، کیوں دی؟ تو فتح کا گناہ سے کیا تعلق ہے؟ فتح سے گناہ معاف ہوتے ہیں یا ظلم ختم ہوتا ہے؟ نبی نے تو ظلم نہیں کیا جو اس کا معاف ہو گیا۔ اب بارہ سمجھیں، عربی زبان میں جو جانور کی دم ہے اسے زنبن کہتے ہیں۔ دم کو زنبن، زنبن آگے نہیں ہوتی، زنبن پیچھے ہوتی ہے۔ دم پیچھے ہوتی ہے، دم آگے نہیں ہوتی۔ عربی زبان میں زنبن، دم کو زنبن کہتے ہیں، اور یہ زنبن دم پیچھے ہوتی ہے، دم آگے نہیں ہوتی۔ اور جب کسی انسان پہ الزام لگتا ہے، بہتان لگتا ہے، الزام آگے لگتے ہیں یہ پیچھے؟ آپ کہتے ہیں فلاں بندے کے آگے الزام ہے، یہ کہتے ہیں، یا فلاں بندے پر الزام ہے۔ فلاں بندے کے پیچھے لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں فلاں کے آگے باتیں کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں فلاں کے آگے باتیں کرتے ہیں، یہ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ تو الزام آگے ہوتا ہے، یہ پیچھے۔ تو جس طرح تم کو زنبن کہتے ہیں کہ زم پیچھے ہے، عربی زبان میں الزام کو زنبن کہتے ہیں کہ زنبن پیچھے ہے۔ اللہ کے نبی پر بھی الزام لگے، مکہ میں بھی لگے، مدینہ میں بھی لگے۔ مکہ مکرمہ کے الزام جدا تھے، مدینہ کے الزام جدا تھے۔ مکہ مکرمہ کے الزام کیا تھے؟ شاعر ہے، ساحر، جادوگر ہے، یہ لگتے تھے نا، جادوگر ہے، شاعر ہے، یہ الزام لگتے تھے۔ مدینہ منورہ کے الزام اور لگے ہیں اللہ کے نبی پر۔ تو مکہ میں بھی الزام لگاتے مشرکین، مدینہ میں الزام لگاتے یہود منافقین۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر ہم نے آپ کو فتح دی ہے، کیوں دی ہے؟ اس کی ایک وجہ، زنبن کا معنی الزام اور بہتان ہے،
اور غفران کا معنی چھپانا ہے، ڈھانپ دینا ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہم نے آپ کو فتح دے کے جتنے الزام آپ پہ لگتے تھے نا، ما تقدم مکہ میں، ما تأخر مدینہ میں، پہلے اور بعد والے سارے الزام کو اس فتح نے ڈھانپ دیا ہے۔ فتوحات آپ کو ملی ہیں، ترقیات آپ کو ملی ہیں، غلبہ آپ کو ایسا دیں گے، اس غلبے کے بعد کوئی بندہ تم پہ بہتان لگانے کی جرت نہیں کرے گا، کوئی بندہ تم پہ الزام لگانے کی جرت نہیں کرے گا۔ یہ جتنے الزامات سارے ختم ہو جائیں گے، بس فتح آنے کی دیر ہے، پھر الزام نہیں ہوں گے۔ پھر جب فتح آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جو مکہ میں گالی دیتا تھا فتح کے بعد وہ کلمہ پڑھتا ہے، مکہ میں جو مقابلے میں تلوار اٹھاتا تھا فتح کے بعد حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے۔ تو جب آدمی کسی کا عقیدت مند ہوتا ہے پھر الزام نہیں لگاتا، فرمایا فتح آنے والی ہے، اس فتح میں اتنا غلبہ دیں گے، الزام لگانے والے تمہارے غلام بنیں گے، الزامات کے سارے دروازے بند کر دیں گے۔ تو زنبل کو مانا گناہ کیسے؟ گناہ کرنے تو آیت کا جوڑ ہی نہیں بنتا، کم از کم آیت کو جوڑنے کی کوشش تو کرے نا۔ اس لیے میں سمجھا رہا تھا، نبی معصوم بھی ہے، نبی کو اللہ گناہوں سے کبھی نظر آتا ہے کہ گناہ ہے، حالانکہ وہ گناہ ہوتا، گناہ ہرگز نہیں ہوتا۔ پیغمبر کے عمل کو گناہ کبھی نہ سمجھنا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ آدم علیہ السلام تھے جنت میں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لا تقرب هذه الشجرة، آدم اور حوا درخت کے قریب نہ جانا، انہوں نے درخت کے پھل کو کھا لیا، اب یہ گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ نسی آدم، اللہ فرماتا ہے آدم بھول گئے، اور بھول جانے کو گناہ نہیں کہتے، تو گناہ تو ہے ہی نہیں، نظر آتا ہے حالانکہ گناہ نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، بھئی آدم علیہ السلام اگر بھول گئے تھے تو پھر خدا نے ڈانٹا کیوں ہے، جنت سے نکالا کیوں ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعائیں کیوں مانگی ہیں؟ 40 سال تک الگ رہ کر روئے کیوں ہیں؟ اس سے تو لگتا ہے گناہ ہوا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، آدم علیہ السلام بھول گئے ہیں، لیکن ان کا بھولنا یہ امت کا بھولنا نہیں تھا، ان کا بھولنا نبی کا بھولنا تھا۔ امت کے بھولنا الگ ہے، نبی کا بھولنا الگ ہے۔ امت بھولے گناہ تب بھی نہیں ہے، نبی بھولے گناہ تب بھی نہیں ہے، لیکن امت بھولے تو گناہ بھی نہیں، ڈانٹ بھی نہیں ہے۔ نبی بھول جائے گناہ تو نہیں ہے لیکن ڈانٹ پھر بھی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں بھول گیا اور بھول کر کھا لیا، آپ بتاؤ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ گناہ ہوگا؟ بولتے جانا، گناہ ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیوں؟ بھول گیا۔ اچھا، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں بھول کر باتیں شروع کر دے، نماز ہو جائے گی؟ بھولنا معاف نہیں ہے؟ اب تمہارا مسئلہ کیوں بدل گیا؟ روزے دار نے بھول کر کھا لیا، کہتے نہیں معاف ہے، بھول گیا۔ نمازی نے بھول کر نماز میں بات کر لی، اب جی نماز ٹوٹ گئی، یہ تو بھول گیا، اب کیوں ٹوٹ گئی؟ تو اب اگر روزے کو دیکھے تو لگتا ہے بھولنا معاف ہے، نماز میں دیکھے تو لگتا ہے بھولنا معاف نہ۔ نمازی اور روزے دار کے بھولنے میں فرق ہے، توجہ رہنا، نمازی اور روزے دار کے بھولنے میں فرق ہے۔ روزے دار کے ذمے کئی کام ہیں، روزہ بھی رکھنا، نماز بھی پڑھنی، تلاوت بھی کرنی، ذکر بھی کرنے ہیں، کام بھی گھر کا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھ لے تو کام سے چھٹی ہو گئی نا، اپنا کام بھی کرنا ہے، دفتر بھی جانا ہے، پڑھنا بھی ہے۔ نمازی کے ذمے کوئی کام نہیں، جب نماز شروع کر دی نہ گھر کا کام، نہ کھانا، نہ پینا، نہ تعلقات، نہ موبائل، کچھ بھی نہیں، سارے کام چھوڑ دے۔ موبائل کھول کے دیکھنا بھی نہیں کس کا ہے، نہ یہ بھی نہیں کہنا میں نماز کے اندر ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں تو نہیں، اللہ کا شکر ہے آپ لوگ بہت اچھے ہیں، باہر جاؤ نا تو ہم باہر دیکھتے ہیں، اتنی شرم آتی ہے بندے کو۔ یہ میں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، آپ تو بہت ادب کرتے ہیں، باہر جاؤ نا، باہر ممالک میں سعودیہ وغیرہ میں نماز پر بیل بجے نا فسلا بند کر دیتے۔ یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا،
موبائل نکالتے ہیں سلام تو میں نماز پڑھ لوں، مجھے فون نہ کرو، نماز رہ گئی؟ کچھ بھی نہیں، نماز گئی۔ نمازی کے ذمے صرف ایک کام ہے، اللہ سے باتیں کرنا، بس صرف ایک کام۔ کس سے بات کرنی ہے؟ اور روزہ دار کے ذمے کئی کام ہیں۔ کسی بندے کے ذمے کئی کام ہوں، ایک بھول جائے اس کو نہیں ڈانٹتے، اور کسی کے ذمے ایک کام ہو وہ بھی بھول جائے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ آپ بچے کو بازار بھیجو، بھئی ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، تو مہمان کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے جی مجھے صبح ناشتے میں آملیٹ چاہیے۔ آپ بچے کو بھیجتے ہیں، بیٹا 10 روپے کی ادرک لاؤ، 5 روپے کا دھنیا لاؤ، 5 روپے کی مرچ لاؤ، 10 روپے کا گرم مسالہ لاؤ، 6 انڈے لاؤ۔ کتنی چیزیں آپ نے لکھی؟ یہ چیز لاؤ، ہری مرچ لاؤ، 10 چیزیں لکھ دی مہمان کے آملیٹ کے لیے۔ بچہ واپس آیا تو اس کے شاپنگ بیگ میں، شاپر میں ادرک نہیں ہے۔ اب اگر اس کو ڈانٹیں ادرک کیوں نہیں لایا، مہمان بھی کہیں گے بھی بچہ ہے، ایک چیز بھول گئے تو کیا ہوتا ہے، دوبارہ لے آئے گا۔ لیکن اگر مہمان نے کہا جی آملیٹ کھانا ہے اور گھر والی نے کہا سب کچھ موجود ہے بس ادرک نہیں ہے، آپ بچے کو 10 روپے تو ادرک لے آئے۔ آپ نے بچے کو 10 روپے دیے کہ جاؤ دکان سے ادرک لاؤ، وہ 10 منٹ بعد آیا، آپ نے کہا کیا لایا؟ کہتے دھنیا۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے میں بھول گیا کیا لانا تھا۔ اب ڈانٹ پڑے گی یا نہیں؟ کیوں؟ اس قسم میں ایک ادرک تھی وہ بھی بھول گیا، اور اگر کئی چیزیں ہوتی بھول گیا تو ڈانٹ نہیں ہے۔ نمازی کے ذمے ایک کام ہے، اللہ سے بات بھول گیا، اب اس کو ڈانٹ پڑے گی، گناہ نہیں ہے ڈانٹ پڑے گی، دوبارہ پڑھو۔ روزے دار اگر بھول گیا، اس قسم میں کئی کام ہیں، گناہ بھی نہیں ہے ڈانٹ بھی نہیں ہے۔ نبی کی ذمے ایک کام تھا، آدم جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جو چاہو کرو، بس ایک درخت کا خیال رکھنا۔ تو جب ذمے ایک کام ہو اور بندہ بھول جائے، گناہ نہیں ہوتا لیکن ڈانٹ پڑتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا بھولنا جیسے نمازی کا بھولنا ہے، اور امتی کا بھولنا جیسے روزے دار کا بھولنا ہے۔ جو روزے دار اور نمازی کے بھول جانے میں فرق ہے، وہ امتی اور نبی کے بھول جانے میں فرق ہے۔ گناہ نہیں ہوتا لیکن ڈانٹ پڑ جاتی ہے، وہاں ڈانٹ پڑی ہے، گناہ نہیں ہے۔ میں صرف یہ شبہات دور کر رہا ہوں کہ آپ کا ذہن بنے، نبی معصوم ہے، نبی سے گناہ۔ اب ہمارے یہاں بعض لوگ وہ ہیں جو 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو بھی معصوم نہیں مانتے، اور بعض وہ ہیں جو ان کے بعد 12 کو معصوم مان لیتے ہیں۔ جو 12 کو معصوم مانتے ہیں آپ لڑتے ہو ان سے، اور جو کسی کو معصوم نہیں مانتے ان سے اتحاد کرتے ہیں۔ تمہیں سارا پتہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جو 12 نہ مانے ان کو برا کہتے ہو، اور جو 1,24,000 کو معصوم نہ مانے ان سے تمہارا اتحاد ہوتا ہے۔ میں اتحاد اختلاف کی بات نہیں کرتا، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں۔ ہمارے ذمے تمہارے عقیدے کا تحفظ ہے، وہ ہم نے ہر حال میں کرنا انشاءاللہ۔ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ قانون کے دائرے میں رہ کے، قانون توڑ کے نہیں، قانون کے دائرے میں رہ کے۔ تو نبی نمبر 1 انسان، نمبر 2 مبعوث، نمبر 3 معصوم، نمبر 4 مفروض الاتباع۔ اس کا معنی پیغمبر کی ہر بات کو ماننا فرض ہے، سمجھ آئے تب بھی، نہ سمجھ آئے بولو، نظر آئے تب بھی، نہ نظر آئے تب بھی۔ جب میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اتاہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں، فاقعداہ، میت کو بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ، پھر اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ فرشتہ کہتے ہیں ربی اللہ، انسان کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ کبھی قبر میں کسی کو بیٹھے دیکھا؟ بولو، منکر نکیر کا سوال سنا؟ اس کا جواب سنا؟ نہ دیکھا نہ سنا، لیکن نبی مفروض الاتباع ہے، نہ نظر آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں۔ ہمارے کندھے پہ کون ہے؟
کبھی دیکھے، کبھی آواز سنی ہے، مانتے ہیں؟ نظر آئے تب بھی، نہ نظر آئے تب بھی۔ حضرت صدیق اکبر اور ابو جہل میں فرق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے مدینہ، مدینہ سے چلے طور سینا، طور سینا سے مدین، مدین سے بیت اللحم، بیت اللحم سے بیت المقدس، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، شریف الکلام، عرش معلیٰ، وہاں سے واپس مکہ۔ ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا، میری عقل میں نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں مانتا ہوں، میں نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے حضرت محمد کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو جو پیغمبر کی وجہ سے عقل کو چھوڑ دے صدیق کا بیٹا ہے، اور جو عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دے ابو جہل کا بیٹا ہے۔ ہم ابو جہل والے نہیں ہیں، ابو بکر صدیق والے۔ ہم کون ہیں؟ سمجھ آئے پھر بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھے، نبی خود سنتے ہیں، سنتے ہیں یہ جو کہتے ہیں سنتے ہیں، ہاتھ کھڑے کرو، جھوٹ نہیں بولنا، منافقت کیا ہے؟ سنتے ہیں یا نہیں؟ جواب بھی ہر کسی کو نہیں، جس کو چاہے دیتے ہیں، نہ چاہے نہیں دیتے، وہ تو اس کی مرضی ہے نا، ہم نے تو سلام کرنا ہے بس۔ وہ جی کیسے سن لیتے ہیں؟ فوت بھی ہو گئے، پھر اوپر روزے کا جالی بھی ہے، پھر اندر قبر کی دیوار بھی ہے، پھر برزخ کا پردہ بھی ہے، چار میں کیسے سن لیتے ہیں؟ میں نے کہا بھی ہم اللہ کو قادر بھی سمجھتے ہیں، طاقتور بھی سمجھتے ہیں، ہم توحیدی ہیں، ہم اللہ کی طاقت کے قائل ہیں۔ آپ توحیدی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی طاقت مانتے ہیں یا نہیں؟ اللہ سنانے میں محتاج ہے کہ دیوار ہو تو نہیں سنا سکتے، دیوار ہو تو نہیں سنا سکتے، دیوار نہ ہو تو پھر سنا سکتے، اسے خدا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، ہم مانتے ہیں، سمجھ آئے تب بھی، نہ سمجھ آئے یہ ہمارے عقائد ہے۔ اپنے عقیدے کا تحفظ کرو اور ساتھ توجہ رکھو، عقیدے کا تحفظ بھی کرنا ہے، اپنے ملک کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ عقیدے کا تحفظ بھی کرنا ہے، اپنے ملک کا تحفظ، عقیدہ بھی نہیں ٹوٹنے دینا، ملک بھی نہیں ٹوٹنے دینا۔ عقیدے کے دشمن پر بھی نگاہ رکھو اور ملک کے دشمن پر بھی نگاہ رکھو۔ کوئی عقیدے پر تخریب کاری کرے اسے بھی دیکھو، کوئی ملک میں تخریب کاری کرے اسے بھی دیکھو۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں دو جملے پیش کرتا ہوں، ان دو جملوں کو نوٹ کرو، اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کرو۔ اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، قانون کو توڑیں گے نہیں۔ کیا کہو گے؟ اسلام کو بولو، اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، قانون کو توڑیں گے نہیں۔ اسلام بھی ہمارا ہے، قانون بھی ہمارا ہے، مذہب بھی ہمارا ہے، ملک بھی ہمارا ہے۔ بعض لوگ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور بعض لوگ قانون کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم دیوبند والے اسلام بھی نہیں چھوڑتے، قانون بھی نہیں توڑتے۔ دونوں کا خیال کرو گے یہ نہیں؟ آپ طاقتور ہیں، میں کمزور ہوں، میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوں، اسلام نہیں چھوڑ سکتا، حکومت سے بھی ڈرتا ہوں، قانون نہیں توڑ سکتا۔ تم طاقتور لوگ ہو، ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دو لفظ یاد رکھ لو گے، بولو، اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، قانون کو توڑیں گے نہیں۔ بس مجھے کبھی لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ پورے ملک میں کام کرتے ہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا؟ میں نے کہا بھی کوئی کچھ تب کہے گا جب کسی کو میں کچھ کہوں گا۔ میں نے یہ کھانا آیا، مجھ پر پابندی لگ جائے، میں نے نہیں آنا، بھائی ہم پابندی نہیں توڑتے، بیان کرانا ہے پابندی کھلوا رہا ہوں۔ اب لڑائی ہوگی، ہم پل سے واپس چلے جائیں گے، اگلے دفعہ پھر آ جائیں گے، ہمارا ملک ہے، ہماری کوئی لڑائی تو نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اسی دفعہ جلسہ کرنا ہے، ہم اسی دفعہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اگلی دفعہ کر لیں گے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، میں بات کو سمجھاتا ہوں، مجھے آپ کی شہر کی انتظامیہ کا نہیں پتا، نہ میں جانتا ہوں، نہ میرا تعلق ہے۔ میں آپ کی ذہن سازی کرتا ہوں، میں بعض ضلع میں جاتا ہوں تو ساتھی کہتے ہیں ساری پابندی ہے۔ میں نے کہا پابندی ڈی سی صاحب نے نہیں لگی، وہ تو مجھے جانتے نہیں کون، کسی مولوی صاحب نے جا کے بتایا کہ اس کو روک دو۔ تو اب بتاؤ میں ڈی سی او کی مخالفت کروں یا مولوی صاحب کی کروں؟ نہیں سمجھے؟ اس کو تو نہیں پتا میں کہوں، اس کو جا کر بتاتا ہے کہ یار یہ مدد ٹھیک نہیں ہے، تو وہ تو
اپنے شہر کو بچائے گا، وہ تو نہیں جائے گا لڑائی ہو، وہ تو نہیں جائے گا قتل و غارت ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس آپ دو چیزوں کا بہت خیال کریں، اپنے عقیدے کا خون بھی نہیں کرنا، اپنے ملک کا خون بھی نہیں کرنا۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ پاکستان میں دو ایسی خوبیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا بھر کا یہود اور نصارہ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں۔ پہلی خوبی کیا ہے کہ پوری دنیا میں یہ واحد حکومت ہے جو خالص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہے۔ مدینہ منورہ اللہ کے نبی کے دور کی بات ہے نا، پوری دنیا میں واحد یہ ملک ہے جس کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ۔ نمبر 2، پھر کلمہ بنیاد اور طاقت ایٹمی۔ یہ دنیا کفر کو برداشت نہیں ہو رہا کہ یہاں اسلام بھی ہے یا ایٹم بھی ہے۔ اس کا حل کیا؟ ان کو آپس میں لڑاؤ، ان کو آپس میں توڑو، ان کو آپس میں برباد کرو۔ اللہ کے لیے دشمن کے ہاتھ کا کھلونا مت بنو، اپنے ملک کی بھی حفاظت کرو اور اپنے مذہب کی حفاظت کرو۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ دو لفظوں کا خیال کرو، اسلام کو توڑے گے نہیں، چھوڑے گے نہیں، قانون کو توڑے گے۔ آپ کے لوگ جو ایمان پہ حملے کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں، بعض ایسے جن کو آپ سمجھتے ہیں، بعض ایسے جن کو آپ سمجھتے نہیں۔ یہ خان میں پہلے نہیں تھا، اب شروع ہو گیا، ابھی آپ توجہ نہیں فرما رہے، اور کل آپ نے پریشان ہونا ہے، کل آپ نے پریشان ہونا ہے۔ میں تمہیں لڑاتا نہیں ہوں، لڑائی سے بچو، جھگڑے سے بچو، قتل و غارت پہ لعنت بھیجو، اپنے ملک کی حفاظت کرو، یہ اچھی طرح میں کہتا ہوں۔ اس کا ضرور خیال رکھنا۔ ہمارے ہاں بسا اوقات جہاد کے نام پہ فراڈ ہوتا ہے، جیسے جماعت الدعوہ۔ کس کے نام پہ فراڈ ہو رہے ہیں؟ جماعت الدعوہ، جہاد کے نام پہ فراڈ ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے مجاہد بن رہے ہیں، یہ مجاہد بن کے کہاں جائیں گے؟ کشمیر تو دیوار بنی پڑی ہے، وہاں تو جا نہیں سکتے، نہ افغانستان جا سکتے ہیں، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اور کبھی اب نیا نام فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، نیا نام، اب رفائی ادارے کے نام پہ کام شروع ہو گیا۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، کبھی چندے دیتے ہیں، کبھی ان کو رہائش دیتے ہیں، ایک جمعہ وہ پڑھاتے ہیں، 2 دیگے چاول کی پکاتے ہیں، ہم 2 دیگے چاول ختم کرنے کے لیے اپنا عقیدہ برباد کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ اس پہ بھی نگاہ رکھو گے نا انشاءاللہ۔ ہم نے اللہ نے چاہا عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، ہم نے ساتھیوں سے کہا ہم عقیدے کا تحفظ بھی کریں گے، قانون کا تحفظ بھی کریں گے، اور ہم نے احناف ٹرسٹ کے نام پہ ٹرسٹ بھی بنا دیا ہے۔ ابھی 4 دن قبل ہم نے چترال کے جو متاثرین تھے وہاں سامان بھی بھجوایا ہے، ابھی جو تیر کے متاثرین ہیں وہاں بھی بھجوائیں گے، اور جہاں تک ہمارا بس چلا ہم انشاءاللہ العزیز صرف عقیدے نظریات کی بات نہیں کرتے، اپنے جو مشکل میں پھل سے بھائی ہیں ان کا مالی تعاون بھی کرتے ہیں۔ اپنی جیب سے تو ہم بھی نہیں کر سکتے، اپنے ساتھیوں سے جمع کر کے کرتے ہیں۔ تو جب بھی موقع ملے آپ حضرات ان باتوں کا بھرپور خیال فرمائیں، کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام اور پاکستان دونوں کو محفوظ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم بعض نعرے مارتے ہیں، ساتھیوں کو الجھن ہوتی ہے کہ یہ نعرہ کیوں مارتے ہیں، لیکن میں ساتھیوں نعرے مرواتا ہوں بھئی یہ ذہن بناؤ، عام نعرے ختم کرو، اسلام اور پاکستان یہ دونوں چیزیں چلاتے رہو، دونوں چیزیں۔ اسلام کی باری ہے تو کیا کہتے ہو؟ اسلام دونوں کیا کہتے ہو؟ ہم کانفرنس سے کرتے ہیں اسلام زندہ باد کانفرنس، وہ ہمارا اسلام ہے نا، اسلام سب بولو، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ پائندہ کا معنی ہوتا ہے قائم رہے، ہمیشہ رہے۔ اللہ اسلام کو بھی رکھے، اللہ پاکستان کو بھی رکھے۔ تو یہ ذہن بنا جب ہم کہیں اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام بھی ہمارا ہے، پاکستان کس کا ہے؟ ہمارا۔ ہمارے کعبہ نے بنایا ہے، خون دیا ہے، بہت مار کھائی ہے اس کو بنانے کے لیے، اب ہم مار کھائیں اس کو توڑنے کے لیے، ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا؟ ہمارے کافر مار کھاتے رہے کیوں؟ اس کو بنانا ہے، اور ہم مار کھا رہے کیوں؟ اس کو توڑ رہے ہیں۔ ہمیں بھی کوئی دیوبند والا کہے گا اللہ سے ڈرو۔ اللہ ہم سب کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اسلام بھی محفوظ رہے، پاکستان بھی محفوظ رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔